مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ روایت میں نے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 10 سے سنائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تشریف رکھیے گا۔ اس میں اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے۔ مثلا یہ نیت ہے تو یہ بھی ہونی چاہیے کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، اس کی رکاوٹیں دور رکھوں گا۔ موبائل فون اس کی بڑی رکاوٹ ہے، تو اس کی نہ اس بات کروں گا، نہ فون کروں گا، نہ سنوں گا، نہ SMS کروں گا، نہ چیک کروں گا کہ کس کس کی مس کال ہے، تو اس کو آف کر کے بھول جانا ہے، ورنہ یہ آپ کو سننے نہیں دے گا اور آپ کو کچھ نہ کچھ رکاوٹ پڑتی رہے گی سننے میں، ہو سکتا ہے غلط فہمی بھی ہو جائے۔ تو اس کو مہربانی کر کے کچھ دیر کے لیے آپ بند رکھیے گا، ادھر ادھر دیکھے بغیر یکسوئی کے ساتھ احکامات جو ہوں گے شریعت کے وہ سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج الحمدللہ 5ویں شب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد زاہد رضا اطہاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ مدینہ المنورہ سے جب مکہ المکرمہ جاتے ہیں تو راستے میں ایک علاقہ آتا ہے ابوا شریف، وہاں پر پیارا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امی جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف ہے۔ جب ہم وہاں پر حاضری کے لیے جائیں تو وہاں پر کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنی حاضری کا واقعہ کچھ ارشاد فرما دیں تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ کس انداز سے حاضری دینی چاہیے۔ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ابوا شریف پر مزار ہے، وہ جو شہید کر دیا گیا ہے، تو وہاں جانے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ نیت تو جو بھی جائے گا تو نیت تو اچھی ہی ہوگی اس کی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امی جان ہے، تو میں امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، تو ان کو سلام عرض کروں گا، قدموں سے حاضر ہوں گا، وہاں ایصال ثواب کروں گا، ان کے قرب میں دعا کروں گا۔ تو ان کے قرب میں دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کے قریب رہ کر دعا قبول ہوگی؟ کہ یہ تو رحمتوں میں ڈھکی ہوئی ہیں، صحابیہ ہیں الحمدللہ، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زبردست نسبت حاصل ہے۔ تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور حاضری دی جائے۔ اور میری حاضری بھی اب سن تو بھول گیا ہوں میں، ایک بار حاضری ہوئی ہے، تو جن نستائیں بھائیوں کے ساتھ گئے تھے راستہ ان کو بھی یاد نہیں تھا، تو پھر ایک آدمی ملا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے اتنی رقم دو، پتہ نہیں 150 ریال کچھ مانگے اس نے، تو میں دکھاؤں، چلو یہی صحیح،
تو وہ پھر ہم کو لے گیا وہ پہاڑ پہ اوپر چڑھ کے جا کر وہاں مزار شریف تھا. اب ہمارے ہاں مزار شریف بولتے نا تو ایک نقشہ کھینچتا ہے کہ وہ بڑا سا گنبد ہو تو چادر چڑھی ہوئی ہو تو وہ دیے ٹمٹما رہے ہوں اور موروں کے وہ پیچھوں کا ایک جھاڑو سا بنا ہوا ہو. تو وہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ سارا شہید کر دیا گیا ہے. ایک بس وہ پتھروں سے عشاق نے, عاشقان رسول نے وہ کچھ ایسا گہرا بنا دیا تھا دائرہ کہ جس سے یہ نشاندہی ہوتی تھی کہ یہ مزار شریف ہے. اب خدا جانے اس وقت کیا پوزیشن ہے, اس وقت کوئی اسی طرح کی ترکیب تھی. باپا پہلے کی جو تصویر ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ ہم اس وقت دکھانے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, قبل از شہادت نہیں, یہ مطلب مزار شریف قبر انور جو تھی, جی 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 ہاں یہ شہادت کے بعد کی ہے. صدقے تم پر ہو دل و جامنا, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا. صدقے تم پر ہو دل و جان آمنا, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنا. کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا, کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا. تم محمد کی بنی ماں آمنہ, تم محمد کی بنی ماں آمنہ. ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر, ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر. مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ, مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ. تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ. صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ, صدقے تم پر ہو دل و جان آمنہ. تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ, تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ. ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر, ہے یہ عطار آپ کے در کا فقیر. مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ, مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ. ہے یہ عطار آپ کے در کا فقیر, ہے فقیر, ہے یہ عطار آپ کے در کا فقیر. آمنہ ہے یہ عطار آپ کے در کا فقیر. مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ, مانگتا ہے امن و ایمان آمنہ. کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا, ہاں کل جہاں کی مائیں ہو تم پر فدا. تم محمد کی بنی ماں آمنہ, تم
نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ صدقے تم پر ہو دل و جان آمینہ تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ مانگتا ہے امن و ایمان آمینہ. باپا شہزادہ اتار کا یہ میسج تشریف لائے شہزادہ بلال کا سن 2000 میں ہوئی تھی. غالباً یہ حاضی کے وہ سن کے اعتبار سے کچھ بیان کر رہے ہوں گے. حاجی بلال بھی ساتھ تھے, چھوٹے تھے یہ. انہوں نے وہاں کچھ مغیلان یعنی کانٹے دار جھاڑیوں کی تصویریں اور مختلف تصویریں بنائی تھی جو مجھے یاد آ رہا ہے. تو اگر میں بولتا ہوں تو سر ہلا دو نا, ہاں میں یا نہ میں. شاید آواز بجانے وہاں لگنی ہونی. ہاں یہ نیٹ انٹرنیٹ تھے نا. تو یہ انہوں نے تصویریں بنائی تھی. تو یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ تصویر میں بھی وہاں کے جو کانٹے تھے نا وہ چمکدار تھے. یہ ایمانداری کی بات ہے. اب اگر ان کے پاس پتہ نہیں وہ البم ہے یا نہیں ہے. وہ اس وقت تو یہ سوشل میڈیا اور یہ دور تو تھا نہیں. اتنے تھا تو کہیں اور ہوگا, اپنے عام نہیں تھا. تو وہ کانٹے اس کے باقاعدہ نمایاں اور ان جھاڑیوں میں چمکتے تھے الحمدللہ. حالانکہ وہ اندھیرے کا وقت بھی وہ شام کا تھا, اندھیرے کا شاید سورج غروب ہو گیا تھا یا پورا یاد نہیں ہے. کانٹے چمکدار تھے, وہاں کوئی روشنی کوئی بتی کا تصور نہیں ہے. کہ جب مزار شریف کی حالت دیکھ کر دل روتا ہے کہ آقا کی امی جان کے مزار شریف. بابا شہزادہ بلال اس سے اتفاق کر رہے ہیں. بابا جی اشارہ کیا انہوں نے. جی جی اللہ تعالیٰ پھر حاضری نصیب فرمائے. اب تو اس وقت تو پتہ نہیں اس مزار شریف پر یہ بھی صورت حال ہے یا کیا. اب پہنچنا دشوار ہے. گزار ہے کہ ہم نے بھی اب کمانے کے لیے لوگ یار بیچارے, بس پاکستانی تھا وہ, پیسے لے کر وہ لے گیا ہم کو. چلو ٹھیک ہے, یہ اجرت ہے تو جائز کہ وہ لے گیا ہم کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے. اس کو تو پتہ ہی ہوگا نا راستہ, ہم کو نہیں پتا تھا. رہنمائی کی اس نے اجرت لی ہم سے. وہ شاید ہو سکتا ہے کھڑا اسی لیے ہوگا کہ ظاہری نہ کر, وہ کسی کو بھی پوچھیں گے تو اس کو پوچھیں گے تو یہ اس طرح ترکیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان حیدر علی اتاری عرض کر رہا ہوں. ہم نے ایک جانور بچپن سے لے کر پالا تھا اور اس پہ کافی مشقت کی اور اسے اولاد کی طرح پالا, لیکن کچھ دنوں پہلے کسی نے اس پر تیزاب پھینک دیا جس کی وجہ سے یہ کافی اذیت میں رہا ہے اور اس کا علاج بھی ابھی تک ہو رہا ہے. انسانوں کے ساتھ تو ایسا سلوک ہوتے ہوئے دیکھا تھا, کیا جانور پر ایسا سلوک شیوا دیتا ہے؟ پیارے بابا جان, میرا نام محمد قاسم اتاری ہے اور یہ جو گائے جس کے بعد میں کھڑا ہوں اس کو پر تیزاب پھینکا گیا ہے اور اس حالت میں جو اذیت جو تکلیف اسے پہنچائی گئی ہے, اب آیا یہ جو تکلیف پہنچائی گئی ہے جو اذیت ہے, کہ اس حالت میں اس کی قربانی کرنا درست ہے؟ شرعی رہنمائی فرمائیں. اللہ اللہ, یہ جو آپ دکھا رہے ہیں تصویر میں کہ وہ کھال پر وہ تیزاب کے زخم کا نشان ہے, اتنی حد تک ہی اگر یہ ہے, ایسا اس طرح کے 2-3 جگہ پر اس طرح کے نشانات پڑ گئے ہیں تب تو قربانی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ. اور جنہوں نے تیزاب پھینکا, اب وہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپس کی دشمنیوں کی وجہ سے وہ جانور پر غصہ اتارا ہو, ایسا ہوتا ہے. تو اللہ نہ کرے ایسا کیا, اللہ ان کو توبہ کی سعادت بخشے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جانور پر ظلم جو ہے یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ خطرناک ہے, زیادہ سخت ہے. کہ مسلمان تو ظاہر ہے کہ کیس کرے گا, مقدمہ لڑے گا, عدالت میں جائے گا, کسی طرح بھی انتقام لے سکے گا, فریاد کر کے بڑاس نکال سکے گا. یہ بے زبان جانور یہ کس کو فریاد کرے گا اور اس کی سنے گا کون؟ تو یہ ظلم جو ہے جانور پر نہیں کرنا چاہیے. بری بات ہے, بہت ہی بری بات ہے, بہت ہی بری بات ہے. توبہ بھی کرنی ہوگی. ایک صورت تو یہ ہے
یا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈالنے والے نے تیزاب سمجھ کر نہ ڈالا ہو, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں کیا ہے, اور وہ کسی وجہ سے ڈال دیا ہو اور وہ نکلا تیزاب, خدا نہ خواستہ, ایسی بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے. باقی آپ کے یہاں تو صرف تیزاب سے گزارا کیا, ہمارے یہاں تو اس طرح کی وارداتیں بھی سنی گئی ہیں کہ جو بھتہ خور ہوتے ہیں نا, بھتہ مانگے, تو اب جانور دیکھا خوبصورت آیا ہے تو اس کے مطابق اس سے بھتہ بھی مانگیں گے کہ یہ پارٹی ہے, اتنا بڑا جانور لایا ہے تو اتنی رقم ہم کو دو, نہیں دو گے تو گولی مار دیں گے جانور کو. تو جانوروں کو گولیاں ماری ہیں ہمارے یہاں باب المدینہ میں, ایسے کیس ہوئے. اب یہ بے زبان جانور بیچارہ, اس کا کیا قصور؟ تو کرنے والے یہ بھی کرتے ہیں, اللہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے دل میں رحم ڈالے, ایسا نہ کرے. حرام در حرام ہو رہا ہے بس. اللہ ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی سعادت بخشے, ہمارے گناہ معاف فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابو بکر رضا اتاری, جامعۃ المدینہ پونا سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانور کا یا ویسے کسی جانور کا نام رکھ سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جانور کا نام رکھنا تو سنت سے ثابت ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اونٹنی کا نام قصوہ, اور آپ کے سواری کے حمار شریف, جس کو ہم اپنے یہاں جس جانور کو گدھا بولتے ہیں, تو حمار شریف جو تھا وہ اس کا نام یعفور, خچر مبارک, یہ اس کا نام دلدل تھا. تو یوں مطلب جانوروں کے نام رکھنا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, رکھنا چاہیے, اچھی بات ہے. میں بھی مطلب قربانی کے جانوروں کے نام مطلب رکھتا ہوں, جتنا کچھ نہ کچھ رکھ لیتا ہوں, آتے ہیں جانور میرے پاس. تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے, جانور کے پتے کے پانی دیگر بیماری وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں اور اس کافی مہنگے داموں میں خریدے جاتے ہیں, تو کیا یہ بیچنا جائز ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اجتماعی قربانی کے جانور کے جو یہ پانی وغیرہ ہے پتے کے, اس کو بیچا جا سکتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. پتا جو ہے نا, یہ اس کا جو پانی ہے, یہ علماء نے لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں, یہ مطلب مضمون ہے کہ یہ پیشاب کی طرح ناپاک ہے, اور بعضوں نے کہا کہ خون کی طرح ہے یہ, یعنی اس کی بے ہوگی ہی نہیں, شرعاً منعقد ہی نہیں ہوگی. بے کیا یعنی خرید و فروخت, بائنگ پرچیزنگ اس کی ناجائز ہے, اور اگر اس کو بیچیں گے خریدیں گے تو یہ بیچنا اور خریدنا اس کا ہوگا ہی نہیں شرعاً. جیسے یہ پیالہ میں نے آپ کو بیچا ہے نا, آپ نے اس کو خرید لیا ظاہری طور پر, لیکن یہ پیالہ نہیں ہے, چونکہ یہ پتے کا پانی ہے. تو اب یہ سودا کیا, لاکھ سودا کیا, یہ سودا ہوا ہی نہیں, سودا ہی کینسل ہے یہ پہلے سے, یوں سمجھ لیں. اس کی جو رقم آئی تو سودا ہی نہیں ہے, جس سے لی اس کو واپس دے دیں, واپس کر دیں. اس کی ملک میں آئے گا نہیں نا, ہے نا, کہ وہ ہے سودا ہی نہیں ہوا اس کا, بے باطل, ان اول آخر کینسل ہے یہ بے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد مجتبی حسن جامعۃ المدینہ فیضانی رضا وا کینٹ کے درجہ رابع کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال ہے کہ یہ لوگوں کے اندر بات مشہور ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے تو آج ہر شخص کو اپنا بیٹا رائے خدا میں ذبح کرنا پڑتا، کیا یہ بات درست ہے؟ میں تو یہ تو یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کا حکم دیا گیا نا۔ ہم اپنی مرضی سے کیسے کہہ سکیں گے کہ اللہ تب یہ اگر ایسا ہو جاتا تو یوں ہو جاتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے استفسار فرمایا، عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمائی کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہذا اسے ادا کرو۔ تو جو فرمایا ہے اس وقت اس تک ہم رہیں گے، آگے کوئی ایسی روایت جب تک ملے نا تو ایسی بات کہہ نہیں سکیں گے۔ اب یہ ہے اگر کے ساتھ، اگر ذبح کر دیتے تو ہر باپ کو حکم ہوتا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرے۔ اب ہے اگر کیسے پڑھا ہے میں نے، لیکن وہی بات کہ کوئی کسی مستند تفسیر میں ہو، جیسے فتح رضویہ شریف اعلی حضرت کی کتابیں ہیں، ان میں کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے، اللہ بہتر جانے۔ تو اب تو چونکہ ہے اگر کے ساتھ تو بیٹا تو ذبح ہوا نہیں ہے، تو اب جانور ہی ذبح کرنا ہے۔ اب یہ کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، تو انہوں نے خواب میں جو حکم تھا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ صرف نبی کی خصوصیت ہے کہ ان کا خواب وہی ہوتا ہے من جانب، یعنی یوں رحمانی خواب ہوتا ہے۔ ہمارا جو خواب ہوتا ہے یہ یعنی غیر نبی کا خواب دلیل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ لاکھ بار بھی اگر خواب آئے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، میں تمہارا رب بول رہا ہوں اور تم کو حکم دے رہا ہوں کہ ذبح کر دو، تو وہ رب نہیں بول رہا، وہ شیطان جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم نہیں دے گا۔ تو اس لیے خواب کی بنیاد پر یا جاگتے میں کسی کو آواز آئی کہ میں تمہارا رب بول رہا ہوں کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر دو، تب بھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو غوث پاک کو بھی تو حکم ہوا تھا، اور بیداری میں تو ہوا تھا، یعنی وہ آسمان پر وہ نور پھیل گیا تھا اور سورت ابھری تھی، کچھ اس طرح ہوا تھا نا، آواز آئی تھی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور تیری عبادت سے بہت خوش ہو گیا ہوں، اور جا حرام تیرے لیے حلال کر دیے۔ تو غوث پاک تھے، اللہ کی ان پر عنایت خاص تھی، انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، حرام تو نبیوں کے لیے حلال نہیں ہوئے، میرے لیے کیسے حلال ہو جائیں گے؟ تو شیطان ہے۔ تو پھر اندھیرا چھا گیا اور سورت ابھری، اور اس نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو یہ بھی شیطان کا وار تھا، انہوں نے فرمایا کہ مردود، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے پروردگار نے تجھ سے بچا لیا۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے، ہم اپنے فنون پر، اپنے قوت بازو پر، اپنی معلومات پر فخر کرتے ہیں۔ جنہیں معلومات تھی، واقعی علم تھا، وہ فخر نہیں کرتے تھے، وہ سب اللہ کی عطا جانتے تھے، اور ہم پھول پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں پھول کر اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو یوں مطلب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ خاصہ تھا، نبی تھے۔ اب کوئی خواب میں بعض اوقات یہ خبریں آتی ہیں اخبار وغیرہ میں، وہ ذبح کر دیتے ہیں اور پھر جیل کے سریوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا۔ خواب دیکھے یا کوئی بابا جی بول دے، کسی بندے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں مل جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد اکرم اتاری نور کالونی اویل لکھا سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت عامر برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، مدنی منوں کے نام جو ہے محمد رکھا جائے اور پکارنے کے لیے کوئی اور بھی رکھا جا سکتا ہے، کیا اسی طرح مدنی منیوں کے لیے بھی کوئی نام ہے جو رکھے جائے؟ اس کے بارے میں ہمیں مدنی پور ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی منیوں کے لیے نام تو بہت ہیں، لیکن لفظ محمد، احمد یہ مدنی منوں کے لیے خاص ہے۔ تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنی مدنی منیوں کے نام صحابیات پر رکھیں، ولیات پر رکھیں، نیک خواتین پر رکھیں، تو انشاءاللہ ان کو برکتیں ملیں گی اس کی۔ باقی یہ کہ فلمی ایکٹریس پر رکھیں گی تو
اب تو نام کا ایسا رجحان ہے کہ نام ایسا رکھتے ہیں مشکل ترین نام کہ کسی نے نہ رکھا ہو. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں. یہ ریس جو لگی ہے یہ مناسب نہیں ہے. مسلمان کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. رکھا بھی مسلمان کو نیکوں کی نقالی کرنا چاہیے. اسی معافیت پاپا نام رکھا بھی نہ ہو, نام بھی ایسا رکھتے ہیں جو لینا بھی اتنا آسان ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر گھر کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہوں گی نا, ان کو تو آتا اتنا ہوتا ہے نہیں رہنے تو نہیں ہوتا, منی ادھر آ جا, منا ادھر, وہ ان کے منہ سے کیسے نکلے گا نام؟ بڑی بوڑھیوں نارملی نہیں نکل سکتا نا. بڑی بوڑھیوں کی ویلیو کیا اچھا جوانوں کے نزدیک بھلے نہ نکلے. ایک مطلب یہ بھی ویلیو تو ہے نا. چٹکلا ہوگا نا, یہ کچھ اوٹ پٹانگ بولے گی تو یہاں سے ان کو مزہ آئے گا. ویسے گھر میں کی جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کی اہمیت تو ہے نا پاپا. یقیناً اہمیت ہے, لیکن ایسے لوگوں کے نزدیک اہمیت نہیں ہوتی جو اس طرح کے جو لاؤبالی پن والے جو لوگ ہوتے ہیں, دنیا دار قسم کے, بالکل جو مطلب فکر آخرت سے کورے ہوتے ہیں. ان کو اتنے ماں باپ کے جبھی تو اولڈ ہاؤس قائم ہو گئے اور دبیڑ دیتے ہیں بیچارے. دعاؤں کے دروازے ہیں بابا, مطلب ان کے ہونے سے نہ جانے گھر میں کتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہوگا. ان کی شب و روز کی دعاؤں سے نہ جانے کتنی بلائیں ٹل جاتی ہوں. کیا تعجب. بے شک اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, جو لوگ جانوروں پر بے جا ظلم کرتے ہیں برائے کرم انہیں مدنی پھول عطا فرمانے. جزاک اللہ. جیسی کرنی ویسی بھرنی. جانوروں پر جو لوگ ظلم کرتے ہیں, رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل مظلوم سے فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم بے شک میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد. یہ تو وہ ہے اپنا مطلقاً ہے. اس کے نیچے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی ہو, کیونکہ اس کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوتا. کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے. انسان تو انسان, جانور پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرقات شرح مشکات کے حوالے سے لکھتے ہیں مظلوم جانور بلکہ مظلوم کافر و فاسق کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اگرچہ مسلمان مظلوم کی دعا زیادہ قبول ہے, کیونکہ مظلوم مستر و بے قرار ہوتا ہے, اور بے قرار کی دعا عرش پر قرار کرتی ہے, یعنی ٹھہرتی ہے. رب فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان, یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے. تو اس میں وہ دراصل ایک حکایت دی ہے, 13ویں حکایت ہے صفحہ 30 پر. مچھلی نے انگوٹھا کاٹا. حکایت بڑی دلچسپ ہے. تو طرح طرح کی اس میں عجیب و غریب حکایات ہیں. ظلم کا انجام, ایک ٹانگ کٹ گئی, مزدور کو زندہ جلانے والا خود بھی زندہ جل گیا. قارون کا انجام, 5 درہم بھی مل گئے اور پانی بھی. ماں کے گستاخ کو زمین زندہ نگل گئی. چور اپاہج ہو گیا, محل ویران ہو گیا. بوڑھی ماں, جھوٹے گواہ بننے والے غرق ہو گئے, وغیرہ وغیرہ. 54 حکایات, اور ان کے تحت مدنی پھول درس کے. تو یہ بڑی پیاری عظیم الشان کتاب ہے, اور اس کے صفحات صرف آخر تک 112, ہدیہ صرف 25 روپیہ. ہے کوئی خریدنے والا؟ تو مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کیجئے, بلکہ ہو سکے تو اس کا تقسیم رسائل کی بھی ترکیب فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کیا جائے گا, درست جواب دینے والے کو مدنی تحفہ دیا جائے گا. سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ یعنی میں نے کھائی, یوں کہنا چاہتے ہیں لبیک لبیک کر رہے ہیں, کیا مطلب یار,
کہاں لبیک بولنا چاہیے یہ بھی تو سوچو یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری. سب سے پہلے جھوٹی قسم شیطان نے کھائی. جواب درست ہے. جی امین بھائی انہیں کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انہیں 1200 روپے کا مدنی چیک. سبحان اللہ. اور اور مدنی فیس نہیں سنائیں گے یہ؟ سنانا چاہیں تو اجازت ہے. بابا انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں انشاءاللہ. اگر یہ معمول ہے آپ کا تو پھر یہ مدنی فیس تو نہ ہوئی، رینیو ہو گیا نا، یوں کہہ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا سوال، خلیفہ اول کا نام، کنیت اور لقب جو بتائے اس کے لیے 1200 روپے کا مدنی چیک، مگر تینوں ایک ہی کو بتانے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلیفہ اول کی کنیت ابو بکر اور نام عبداللہ اور لقب صدیق اور عتیق. جواب درست ہے. نیت انشاءاللہ 300 مرتبہ درود پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. کچھ اور بھی دے دیجئے. آپ کا سر بھی سر سبز و شاداب نہیں ہے انشاءاللہ. امامے سے انشاءاللہ. زلفے بھی نہیں ہیں. امام شریف پہننے کی نیت کرتا ہوں. مدنی قافلے کی بھی کوئی ترکیب ہو جائے. بقرہ عید میں 3 دن یا قربانی کی کتنی کھالیں آپ جمع کر کے عنایت فرمائیں گے کوئی ایسی یار جلدی جلدی. 12 انشاءاللہ کھالا اکٹھی کر کے دیں گے انشاءاللہ. کتنے 100 اور 12؟ دورہ حدیث شریف کے طالب علم. سبحان اللہ. تو یہ 12 کہاں سے اکٹھی کریں گے بیچارے یار؟ نئے علاقے سے انشاءاللہ ترکیب کر لیں گے جی انشاءاللہ. زیادہ جتنی آپ دینا چاہیں کم از کم 12 انشاءاللہ. تو یار آپ طالب علم ہو کر امامہ اور یہ سب نیتیں کروانی پڑ رہی ہیں، وہ بھی دورہ حدیث شریف کے. اللہ معاف فرما دیں، ماما ہے ابھی موجود. جا معاف کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو SMS کے ذریعے ہمیں سوال موصول ہوئے ہیں، ان کا سوال یہ ہے قربانی کے لیے کون سا دن افضل ہے؟ عید کا دن، بقر عید 10 ذوالحجۃ الحرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حسان ہے واقعین کے، یہ پوچھ رہے ہیں مرغی کے پوٹے کھانے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے. نجاست کے ساتھ جو جھلی ہوتی ہے متصل، وہ نکالنا ضروری ہے. وہ نکال دیں گے تو اب جو گوشت بچ جاتا ہے اس کو پتھری بھی کہتے ہیں، مرغی کی پتھری. تو یہ پتھری کہیں، پوٹا کہیں، اوجڑی کہیں، جو بھی کہیں، اب یہ چھلکا اتارنے کے بعد جائز ہے اس کا کھانا. یہ پاک خورشیدی کابینہ صرف لکھا ہے، پوچھتے ہیں اگر حاجی شیطان کو کنکریاں نہ مارے تو اس سے حج پر کیا فرق پڑے گا؟ حج ہو جائے گا، مگر جان بوجھ کر اگر نہیں مارا تو گناہ گار بھی ہوگا اور دم بھی واجب ہوگا. چاہے 1 دن کی نہیں ماری، چاہے 3 دن کی نہیں ماری. البتہ 1 دن کی کنکریاں نہیں ماری اور دم دے دیا تھا، پھر واپس نہیں ماری تو اب دوبارہ دم دینا ہوگا. یہ محمد اویس اتاری ہیں. اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا کیا مطلب ہے جبکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو سایہ نہیں ہے؟ شعر انہوں نے یہ لکھا ہے، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپیش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. سبحان اللہ. بے سایہ ہیں مگر سائبان عالم ہے، عالم پر سایہ پڑ رہا ہے. تو یہاں جو سایہ نہیں تھا وہ تو جو دیکھا جاتا ہے، جو حقیقی سایہ، جیسے ہم سورج کے دھوپ میں کھڑے ہوں تو سایہ پڑتا نا، تو یہ سایہ تو نہیں تھا. اور مجازن جو سایہ ہوتا ہے ظل رحمت، رحمت کا سایہ، تو یہ تو اس سے تو کوئی بھی مطلب یعنی کہ اس کا طلبگار سبھی ہم، تو یہ کہ اس سے مراد یہ سمجھو استعارہ ہے کہ یہاں سایہ کہہ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم اور رحمت مراد لی گئی ہے
کہ وہ سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. تو یہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا جا رہا ہے ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، یا اللہ محشر کی کڑی دھوپ کے وقت ہم گناہگاروں پر سایہ افغان ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. نہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسوؤں کے صدقے میں ہم پر رحمت کا سایہ ہو، یعنی اس دھوپ سے ہمیں اذیت نہ ہو، یا تیرے عرش کا سایہ مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغان وہ تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغان وہ تیرے پیارے کے پیارے گیسو. اس کو میں سمجھا دوں آپ کو کہ وہ جیسے کہ ایک فلاں یعنی یتیم کے بارے میں اس کے باپ کا اس کے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے. یہاں بھی سایہ سے مراد اس کا باپ کے فوتگی وفات کہ باپ چلا گیا تو اب اس کو باپ کا جو سہارا تھا یا ساتھ تھا وہ بیچارے کا چھوٹ گیا. تو ایک لفظ کئی معنی میں بعض اوقات استعمال ہوتا ہے. امیر علیہ سنت اب تک کتنے حج کیے ہیں؟ یہ گھوم گھوم کے یہ سوال آتا ہے. لا ادری، میں کہہ تو دیا مجھے نہیں معلوم، بھول گیا، مجھے یاد نہیں ہے. لوگوں کو اپنے عمرے نے طواف یاد ہے، آپ کو حج یاد نہیں ہے. میں کیا کروں یار. ٹھیک ہے، میں نے خود صحیح بات ہے کہ میں نے بھلا دیا، اس کو یاد نہیں رکھا. اب وہ یاد رکھیں گے تو پھر تعداد میں گنتی میں رہیں گے اور بتاتے پھریں گے اتنے کیے اتنے کیے. میں نے خود قصداً اس کو یاد رکھنے سے اپنے وہ میموری کیا اس میں نکال دیا، یاد نہیں رکھنا اپنے کو. کاش ہر سال حج کرے عطا، کاش ہر سال حج کرے عطا، کاش ہر سال حج کرے عطا، کاش ہر جنہوں نے یاد رکھا وہ مجرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. وہ تو ریا کے لیے اگر بتاتا ہے تب مجرم ہے نا، ورنہ تو ہمارے بزرگوں کے تو حج منقول ہیں. خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 55 حج کیے. امام حسن مجتبیٰ نے تو کتنے 40 سے پتہ کتنے پیدل کیے تھے. اسی طرح اچھی تعداد ہے پیدل حج کیے تھے. اس طرح اور بزرگوں کے بھی ملتے ہیں کہ انہوں نے اتنے حج کیے، انہوں نے اتنے حج کیے، اتنے نوافل انہوں نے پڑھے، اتنے سال سے انہوں نے راتیں قیام میں گزاری، دن روزوں میں گزارے. تو یا تو یہ خود حضرات کبھی تحدیث نعمت کے لیے یا اپنے معتقدین کی ترغیب کے لیے ارشاد فرماتے ہوں گے، ان کے نیت پر تو شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. تو یا پھر یہ کہ عقیدت مندوں نے گنے ہوں گے، انہوں نے مطلب یہ آگے بڑھایا ہوگا کہ انہوں نے اتنے حج کیے. تو بہرحال دونوں صورتوں میں حکم جواز ہے، ریا کے لیے نہ ہو. تو ہم لوگوں کے لیے ریا کا پورا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی ریا کا پورا امکان ہے کہ مطلب یار کیسا مخلص آدمی حاجی بلا دیے سارے. بچ کر شیطان سے کوئی بولے کہ میں نکل گیا ہوں تو اس کی بھول ہے.
जब तक रब की रहमत की बिशारत कब्र में जाकर भी तो शैतान आएगा ना, वहां भी नहीं छोड़ेगा पीछा। तो जब तक वो मतलब नम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जैसे दुल्हन सोती है, या ऐसे सो जा जैसे दुल्हन सोती है, या ऐसे सो जा जैसे दूल्हा सोता है। अब ये हदीस शरीफ में ये आई है मिसाल, समझे? तो ये जब तक हुक्म ना सुना दिया जाए उस वक्त तक अब शैतान नहीं आएगा। अब उसका पता कट गया कि सवालात के जवाबात की और तरकीब बन चुकी। जवाबात यानी कि वो इम्तिहान जो कब्र का है, जिसकी अफसोस तैयारी का जहन हमारा ना रहा, उसमें पास हो गया ना, तब शैतान दफा होगा। वरना वो इशारा करेगा कि कह दे कि मैं तेरा रब हूं, मैं रब्बों का। फिरिश्ते पूछेंगे तेरा रब कौन है? शैतान कहेगा अपनी तरह इशारा करके कि मैं हूं ना, मेरा कह दे कि ये मेरा रब है ना। उस वक्त भी शैतान जो, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो ज़ाहिर के जिस्मानियात और हम जैसी शक्लों से, और वो तो पाक ही है। तो जब वो बाहर शरीयत में भी लिखा है कि जब जन्नत में जाएंगे और देखेंगे तब कहेंगे, अभी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अल्लाह ताला का दीदार क्यों कर होगा, या क्यों कर को वो गुंजाइश ही नहीं है क्यों कर की। तो अब ये कि मैंने इतने हज कर लिए, तो अगर मैं मुखलिस हूं इसलिए मैंने बुला दिया, माअज़ल्लाह, ये मैं अगर समझूं तो मेरी तो शामत है। अल्लाह मुझे मुखलिस बना दे, कि जो अपने आप को मुखलिस समझे ना, उसके इखलास को भी इखलास की जरूरत है। तो इसलिए वो शैतान से तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भी पनाह मांगते थे। यानी कि शैतान को पता था कि ये मेरे दाम में नहीं फंसेंगे, मगर सैयदना ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का पीछा फिर भी इसने नहीं छोड़ा। यानी यूं कहिए कि मायूसी गोया इसकी डिक्शनरी में नहीं थी। तो सबको मतलब यानी क्या जा जाकर वसवसे डालने की भरपूर कोशिशें की हैं। जो शैतान को कंकरियां मारते हैं ना, तो ये भी वही जगह जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ज़बहा करने के लिए चले थे ना, सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेसलाम, तो वहाँ यहाँ आके वसवसे डाले थे इसने। कहीं बेटे को डाले, कहीं इनके अब्बू को डाले कि बेटा कभी ज़बह किया जा सकता है, तो कंकरियां मारी गई। तो बेटे को कहा कि तुझे पता है गला काटने ले जा रहे हैं, तो इन्होंने फिर वो कंकरियां मारी। और इस तरह ने कि यहाँ तक कि आखिरकार ये बदबख्त जो था वो पूरा रास्ता घेर कर बैठ गया कि मैं तुम्हें ये काम करने नहीं दूंगा। तो कंकरियां मारी गई। इस तरह का वो अपनी याददाश्त से मैंने हिकायत बयान की है। तो इस तरह उसको 3 मकामात पर मीना शरीफ में कंकरियां मारी गई हैं। तो वो मतलब अब यादगार कायम है। अब तो वहां पत्थर के सुतून बने हुए, अब वाकई वहां शैतान मौजूद नहीं है जो कंकरियां मार रहे हैं। हम वो नकल कर रहे हैं इस वक्त उसकी, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। तो वो वही उसी तरह की कंकरियां मारनी है, बड़े बड़े पत्थर नहीं मार रहे हैं। अगर यूं इसको मारना ही मकसूद होता तो वो तोप से उड़ा देते लोग उसको, जैसे बाद लोग जूते और डिब्बे मारते हैं, वो अपने वो ड्रिंक्स के डिब्बे होते हैं ना, वो मारते हैं, जूता मारते हैं, हम तुमको नहीं छोड़ेगा। तो ये गलत तरीका है। जो आका की सुन्नतें हैं, जो सुन्नतें अंबिया है, वही अपना नियम है। वही खजूर के बीज की तरह की कंकरी हो भी वही की, मुज़दलिफा शरीफ की कंकरियां हो। खैर अगर और कहीं की भी कंकरियां मारी तो रमी तो हो जाएगी, लेकिन वही फजीलत ज्यादा उसी में कि वहीं की कंकरी हो, मुज़दलिफा की। तो ये सब सूरत है। तो जहां सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना वालेसलाम को लिटाया था ज़बह के लिए, फिर मेंढा जन्नत से आया और ज़बह हुआ, वो यादगार मकाम पर पहले मस्जिद बनाई गई थी। अब वो रोड बन गया, कुशादा कर दी गई जगह, और अब वो मस्जिद का कहीं कोई निशान तक नहीं मिलता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद ने आशिकान रसूल ने एक दौर में वहां मस्जिद कायम की थी यादगार के तौर पर। ये अपने तंजानिया से माशाअल्लाह
दारुस्सलाम हाजी तंजानिया। बिलाल, हाजी अमीन, माशाअल्लाह, दारुस्सलाम तंजानिया, मरहबा, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बापा ये हमारे तंजानिया के आशिकान रसूल भी इस वक्त हमारे दरमियान है, दारुस्सलाम तंजानिया। और इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ ओबी वैन के से हमारे पास सवाल भी है। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बाबा जान, मोहम्मद शफकत रजा अत्तारी, चौक मकवल, दरबार शेख लाल रहमतुल्लाह अलैह, शाहजमाल से अर्ज कर रहा हूँ। हमारे इलाके में ऊँट को गर्दन से 3 जगह से ज़िबा किया जाता है। ऊँट को ज़िबा करने का दुरुस्त अंदाज इरशाद फरमा दीजिए। ऊँट को खड़े खड़े नहर करते हैं। ऊँट की नहर सुन्नत है और ज़बहा खिलाफ औला, यानी बेहतर नहीं है। नहर का तरीका ये है कि खड़े ऊँट का बायां यानी उल्टा पांव रस्सी से बांध दें, फिर सीने से मुत्तसिल यानी सीने से मिली हुई गर्दन में नेजा मारें और ऊपर को खींचें ताकि रगें और हुल्कुम तूल में यानी कि लंबाई में चिर जाए। जब गिर जाए तो इस्तेमाल करें, लेकिन जिसे नहर ना आता हो वो ज़बह करे। तो ये तो नेज़े के लिए कि वो यूं लंबाई में चीरे, क्योंकि नेज़े का फल दोनों तरफ वो उसकी वो धार होती है। फल इसका यानी कि कुछ बड़ा होता है नेज़े का। हाँ वो तो अब तो ये चीरना तो छुरी से तो लंबाई में चीरेंगे तो एक ही, जहाँ भोंकी वहीं चिरेगी। दोनों धार वाली छुरी कहाँ यार, वो रखते असल मतलब पता अंधी बहुत चलती है। बस जो भी करते हैं ये बस अल्लाह ताला करम फरमा। मैं यार बस वो मैं सीख लेता ना जवानी में तो सीख सकता था, कभी किया ही नहीं। अब हिम्मत नहीं है, आइडिया है, हिम्मत नहीं है। हालांकि इसकी खाल भी पतली होती है, हिम्मत करे तो वो है ना मुहावरा, बच्चा भी कर ले, हिम्मत करे तो। अब हिम्मत नहीं है। ये कि अगर नहर नहीं आता और कोई माहिर नहीं मिलता तो ठीक है ज़बह कर दे, गुनाह फिर भी नहीं है। ज़बह वैसे भी अगर माहिर मिलता भी और ज़बह किया तो गुनाह नहीं है, वो खिलाफ ओला है, मकरूह, लेकिन ना पसंदीदा फ़ेल है। और नहर करना ये आका की सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब हिज्जतुल वदा के मौके पर अपने दस्ते मुबारक से ऊँट नहर फरमाए थे, जिसका वो ज़ौक़े नात में मौलाना हसन रज़ा खान अलैहि रहमतुल मन्नान ने अपने शेर में यूँ मंजूम किया। वहाँ ज़बहा वो इन्होंने लफ्ज़ लिखा है शेर में, या ज़ौक़े नात में ज़बहा लिखा है। हालांकि वो नहर से भी वज़न तो शेर का समझ में आता है कि हो जाता है। ज़बहा और नहर दोनों हम वज़न है लफ्ज़, लेकिन अब पता नहीं है बाद में कोई किताबत ऐसी चल रही है या क्या है, खुदा बेहतर जाने। तो वो शेर हर एक की आरज़ू है पहले मुझको ज़बह फरमाए, हर एक की आरज़ू है पहले मुझको नहर फरमाए। तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईदे कुर्बान में, तमाशा कर रहे हैं मरने वाले ईदे कुर्बान में। तो दरअसल वो हर ऊँट वो खुद आगे बढ़कर ये चाहता था कि पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझको नहर फरमाए। तो इसको यूं तो ये मौलाना हसन रज़ा खान तो मंझे हुए शायर थे और शायर थे, मुतशायर नहीं थे। अब ऐन मुमकिन है उन्होंने नहर ही लिखा होगा, बाद वालों ने हो सकता है इसको किसी एक ने वो ज़बह कर दिया होगा। वो नहर का तलफ़ुज़ या तो कातिब को मुगालता लग गया होगा कि वो हा पर उसने ज़बर समझा होगा, तो कुछ हो सकता है उसने ये सोचा होगा कि इन्होंने ज़बह लिखा होगा,
تو یوں شاید ہو سکتا ہے میرے خیال میں مغالطہ ہو گیا ہو، واللہ عالم، لیکن اپنے ذبح ہی پڑھتے ہیں، لیکن وہی وہ ماتھا ٹھنکتا رہتا ہے کہ ذبح تو سرکار نے کیا نہیں ہے نا، نحر فرمایا، اور جبکہ وزن بھی ایک ہی ہے تو وہ ذبح کیسے لکھیں گے؟ وہ تو منجے ہوئے شاعر تھے، اور بھائی کس کے تھے؟ اعلیٰ حضرت کے، تو ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ ذبح نہیں بلکہ نہر ہوا ہو، یہ بھی خلاف قیاس ہے۔ تو یہ اتنی وضاحت اس لیے کی کہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں مولانا اسد رضا خان کی غلطی نکال رہا ہوں، معاذ اللہ، یہ نہیں، بلکہ وہ لکھا ہوا، اب لکھنے میں تو بہت ساری غلطیاں جب لکھی جاتی ہیں نا تو وہ صدیوں تک بعضوں کا چلتی ہیں، جی ہاں صدیوں تک چلتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میرا نام محمد وجاہت اطاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کا طالب علم ہوں۔ میرا آپ سے قربانی کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر کوئی قربانی کی نیت سے جانور لے کر آئے اور اس کے 2 دانت ہوں مگر ایک دانت ٹوٹ جائے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرمائیں جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دانت اگر ٹوٹ گیا اس کا تو قربانی ہو جائے گی، مگر ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے کہ بے عیب ہونا چاہیے جانور، یہ ایک عیب پیدا ہو گیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام رحمت علی راضی ہے، میں صحافت سے میرا تعلق ہے، میں کالم وغیرہ بھی لکھتا ہوں، اپنے اخبارات بھی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم سفر میں جب جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عشاء کی جو 2 فرض ہیں آپ وہ پڑھ لیں، اور کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، جب تک آپ وتر نہیں پڑھیں گے آپ کی وہ نماز نہیں ہوگی۔ اگر شرعی سفر ہے تو قصر جو ہے صرف فرضوں میں 4 رکعاتی فرضوں میں تو بے شک عشاء کے 2 فرض پڑھے جائیں گے، لیکن باقی سنتیں اور وتر وہ پورے پڑھنے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔